الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلند آواز پڑھیں الصلاۃ والسلام تھوڑی اور اگے ہوندی ہو سکتا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند
چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حمد و ثناء اور ذکر و اذکار کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے میں سے 2-3 آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری کرنے کی، سب کو سن کر سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک کان کھول کے سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا، اپنے ولیوں کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا۔ پہلے یہ بتایا کہ انہیں جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے زندگی گزارنے کا انہیں فائدہ کیا ہے، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی ڈر ہے۔ کیوں خوف نہیں، کیوں ڈر نہیں، آگے اللہ نے وجہ بتا دی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک تو وہ ایمان والے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ایمان لانے کے بعد پختہ ترین تقوی اختیار کرتے رہے، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وجہ بتا دی تو پھر اللہ نے نتیجہ بتایا کہ ان کو اس کا صلہ کیا ملے گا۔ خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی انہیں خوشخبری ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اللہ نے نشانی بتائی۔ ہمارا جو ذہنی معیار بن چکا ہے اللہ کے ولی کیسے ہونی چاہیے، مختلف کیٹاگریز ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے کرامات کا اظہار ہو اس طرح کی کہ وہ زمین کے اوپر اٹھیں، آسمان تک پہنچ جائیں یا اڑنا شروع کر دیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔
اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ہمیں غیب کی خبریں بتائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ اوپر اڑیں اور یہ پرواز کریں یا بلند جائیں اور غیب جانیں، بے شک یہ اولیاء کرام کی جزیات میں سے ایک جز ضرور ہے، لیکن یہ معیار بنا لینا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے یہ کام سرزد ہوں وہ ولی ہوتا ہے، یہ انسان کا من گھڑت اور خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ تو پستی کے اس حد تک گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے تن سے کپڑے اتارے ہوئے ہوں اور ویسے زمین پہ مست ہو کر لیٹا ہو، شراب اس نے پی ہو اور مست ہو کر لیٹا ہوا ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں کہ جس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ایک کپڑا پھر اوپر جبہ پھر اوپر پتہ نہیں کیا کیا اس نے پہنا ہوا ہو، اور پھر اس نے 2 من کے جو ہے نا وہ تسبیح کے دانے لٹکائے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 سال تک وہ نہایا نہ ہو، بڑے بڑے بال ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، بعض لوگ اسے ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری اپنی اپنی ان کے یہ عقیدے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے ہم دیکھیں، سب سے بڑا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بھی پیار کرے اور حضور کی صورت سے بھی پیار کرے۔ یعنی سیرت سے مراد کیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور فرض تو دور کی بات ہے، حضور کی دنیا میں رہ کر چاہے وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ سنتیں ہوں، کسی سنت کو ترک نہ کرے، وہ سنت کو اپنائے۔ اور حضور کی صورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت کرے، یعنی حضور کی ذات سے محبت کرنا اور حضور کے کردار اور سیرت سے محبت کرنا، یہ 2 اعلیٰ درجے کی شرطیں ہیں، جس میں اندر یہ پائی جائیں سمجھے وہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ ایک ولی کے بارے میں کسی آدمی نے سنا ہوا تھا کہ وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، تو اس نے ذہن میں سوچا کہ میں بھی جاتا ہوں اس کے دربار میں، جا کے جو ہے نا وہ اس سے فیض لیتا ہوں اور اس کی کرامات دیکھتا ہوں، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا بھی ذہن کوئی ایسا ہی تھا، وہ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، جا کے کچھ وقت صحبت اختیار کی، کچھ وقت گزارا، مہینہ 2 مہینے بعد میں نہ جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو اس اللہ کے نیک بندے ولی نے کہا، اے شخص کہاں جا رہا ہے؟ نہ آنے کی وجہ بتائی، نہ جانے کی وجہ بتا رہے ہو، آئے ہو اور کچھ دیر رہے ہو اور پھر جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ بڑے ہی اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ نیک ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اور جا اس وجہ سے رہا ہوں جو میں نے سنا تھا میں نے اس کے برعکس دیکھا ہے، اس کے بالکل الٹ دیکھا ہے۔ نہ میں نے آپ کی کوئی کرامت دیکھی، نہ میں نے زمین اور آسمان پہ اڑنا دیکھا، نہ میں نے کوئی غیب کا علم دیکھا، کوئی چیز کا اظہار میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھا۔ تو اس اللہ کے نیک ولی نے اس بندے کو سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے یہ کہا کہ جتنا عرصہ تم نے میرے پاس گزارا ہے، اس اتنے عرصے میں تم نے ایک بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھا ہو کہ وہ میں کر رہا ہوں، مجھ سے سرزد ہوتا ہوا تم نے خلاف شرع کوئی ایک عمل بھی دیکھا ہو، یا کوئی تو نے دیکھا ہو کہ میں نے حضور کی کسی سنت کو چھوڑا ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو سچ ہے اور حق ہے، نہ میں نے کوئی خلاف شرع عمل آپ کے اندر دیکھا ہے، نہ آج تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی حضور کی سنت چھوڑی ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اس سے بڑھ کر تم ولایت کیا تلاش کر رہے ہو، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو بھی کبھی نہیں چھوڑا، فرض تو دور کی بات ہے، اور پھر خلاف شرع عمل کبھی نہیں کیا، تم کون سا بڑا ولی تلاش کر رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے۔ سیدھے لفظوں میں کون ہے جو اللہ کا ولی سب سے بڑا؟ جو حضور کا غلام ہے، حضور کی غلامی کا پٹا جس نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ وہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں، سب سے بڑا ولی ہے۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ
عمر رسیدہ ہو 50 سال 60 سال وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ولی ہیں جو کسبی ولی ہوتے ہیں، یعنی محنت کر کے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نفلوں کے ذریعے میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ بعض ولی ہیں جو کسبی ولی ہوتے ہیں، کسبی ولی جو محنت سے ولی بنتے، اور بعض ولی وہ ہیں جو کسبی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوتی ولایت، انہیں کہتے ہیں کہ وہ وہبی ولی ہیں، یعنی اللہ کی عطا سے وہ بچپن سے ہی ولی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور غوث اعظم ہیں، جب آپ بچپن میں تھے تو بچپن میں آپ کی بڑی کرامات تھیں۔ جب آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو راستے میں جو ہے وہ فرشتے آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ آپ کی نگرانی کرتے، اور جب مسجد میں مدرسے میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے ندا دی جاتی، بچوں کو نہیں وہ نظر آ رہے ہوتے لیکن آواز آ رہی ہوتی، اے بچوں جگہ چھوڑ دو، کوئی عام بچہ مدرسے میں علم حاصل کرنے نہیں آیا بلکہ وہ وقت کا غوث ہوگا۔ یہ حضور غوث اعظم جیسے جتنے بھی ولی ہیں وہ ہیں وہبی ولی، کسبی ولی اور وہبی ولی۔ حضرات ذی وقار چاہے کسبی ہو یا وہبی ہو، دونوں صورتوں میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہوگا، اور جس طرح کہ میں نے بتایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگار کا اعلیٰ درجہ اس کے اندر ہوگا۔ وہ 3 بھائیوں کا آپ نے بات سنی ہوگی کہ وہ 3 بھائی کسی عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، تو جب اس کی قید میں آئے تو بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت تھے، خوبصورت نوجوان تھے، تو بادشاہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان سے کلمہ چھڑوانا ہے، انہیں عیسائی بنانا ہے۔ انہیں لالچ دی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کلمہ نہیں چھوڑنا۔ انہیں دھمکی دی، لالچ سے بڑھ کر پھر دھمکی دی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لالچ بھی دی، دھمکی بھی دی، انہوں نے کہا کہ کلمہ ہم نے پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے ہم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کلمہ چھوڑ دیں، حضور کی غلامی کا جو پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک کڑا منگوایا اور پھر اس میں تیل ڈالا، اور کڑا کے اندر تیل ڈال کر آگ میں رکھا۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے جو بڑا بھائی ہے اس کو تیل میں پھینکو تاکہ دوسرے جو بھائی ہیں وہ اس کا حشر دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل لیں، کلمہ چھوڑ دیں۔ تو اس نے بادشاہ نے جب یہ حکم دیا تو بڑے بھائی کو کڑا میں ڈالا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیل میں ابل کر جل کر کوئلہ بن گیا۔ دوسرے دونوں بھائی دیکھ رہے تھے، اس سے دونوں جو چھوٹے تھے۔ اب وہ بادشاہ پوچھتا ہے اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی ارادہ ہے کہ جان جائے تو چلی جائے، پر جو مصطفیٰ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس ایمان کو ہم اپنے سینے لگا چکے ہیں، اس ایمان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ تو کافر ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ کر کلمہ چھوڑ دیں گے؟ تمہیں نہیں معلوم مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جسے ایمان پیارا ہوتا ہے، جان پیاری نہیں ہوتی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے۔ یہ دھمکیاں، یہ لالچ ہم سے کلمہ نہیں چھڑوا سکتی۔ اس نے حکم دیا کہ اس سے جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی تیل میں پھینکا جائے، اس کو بھی اس کے سامنے پھینکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی رہ گیا تھا۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا پہلے وہی ارادہ تھا، اب بھی وہی ارادہ ہے، جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے۔ بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے تو پاگل تو نہیں، تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ ایک بھائی کو آگ میں پھینکا، وہ جل کر کوئلہ ہو گیا، دوسرا بھائی بھی تیرے سامنے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، وہ بھی جل کر کوئلہ بن گیا، تو اب بھی اس بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔
اس نے کہا کہ تو کافر ہے، تیری نظریں وہ نہیں دیکھ رہی جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تیری نظریں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جن دونوں بھائیوں کو تو نے آگ میں پھینکا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ حوض کوثر میں پھینکے گئے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ حوض کوثر میں پھینکے گئے ہیں۔ تو وہ کس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، حضور کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی نگاہ سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ تینوں بھائی اللہ کے ولی تھے۔ وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی فراست والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، جن کو تو نے تیل میں پھینکا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حوض کوثر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، غصے کے عالم میں اس نے کہا کہ اسے بھی اس میں پھینکو، یہ تو ہمارے بندے بھی جو ہے نا وہ ہم سے چھین لیں گے، ان کو دیکھ کر وہ ہمارے عیسائیت سے دور ہو کر ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کے نبی کا، تو اسے بھی جلدی پھینکو آگ میں۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے کان میں، جب اس نے سوچا نا کہ دو بھائی اس کے سامنے مر گئے ہیں، تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے، یہ پھر بھی محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ رہا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ مجھے یہ نوجوان دو، میں 40 دن کی مہلت مانگتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا ایمان خراب کر کے عیسائیت میں لے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سامنے اس کی لاشیں، اس کے بھائیوں کی لاشیں ہیں، اس سے تو وہ پھسل نہیں سکا، تمہارے پاس ایسا کیا بات ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں اس کو پھیر لوں گا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی بڑی حسین ہے، اس کے حسن کا چرچا پوری سلطنت میں ہے، میں اپنی بیٹی کے ذریعے اس کا ایمان بدل دوں گا۔ حضرات ذی وقار، یہاں میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے عورتوں کو سامنے لایا جاتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، اور ایمان خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی بھی پرواہ نہیں کی، صرف مسلمان کلمہ چھوڑ دیں ان کے عقیدے میں آ جائیں، اس بات کی پرواہ نہیں ہماری بیٹیوں کی عزت تعدار ہوگی، صرف مسلمان کلمہ چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت کی بات، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس نے وزیر نے کہا کہ میرے سپرد کرو، میں اپنی بیٹی کے ذریعے اس کا ایمان بدل دوں گا۔ اس نے بات مان لی، اس کے عقل میں آگے ذہن میں آئی کہ واقعی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو۔ بادشاہ وزیر جو ہے وہ اس نوجوان کو گھر لے آیا، جب گھر لایا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں قید کر کے اپنی بیٹی کے پاس آیا، کہا بیٹی عزت کا سوال ہے، عزت بیزتی ہماری اسی میں ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تیرا حسن پہ یہ نوجوان گرویدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بڑی شہرت ہے تیرے حسن کی، مزہ تب ہے، مانوں گا تمہیں تب جب اپنے حسن کا قیدی بنا کے اس نوجوان کو پھسلاؤ گی۔ بیٹی کو بھی اپنے حسن پہ بڑا مان تھا، بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو کوئی بات نہیں، ایک ہی رات میں اسے بدل دوں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ بھڑکیلا لباس، نیم برہنہ لباس پہن کے جب کمرے میں گئی، دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑے ہو کے باوضو کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہا ہے۔ وہ عورت کمرے میں گئی اور انتظار کر رہی تھی کہ نوجوان اب وہ سجدہ کرے گا، 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرے گا، اس بات کا انتظار کر رہی تھی، سلام پھیر کے میری طرف نگاہ ڈالے گا تو میرے حسن کا قیدی بن جائے گا۔ قربان جاؤں اس نوجوان پر، اس نوجوان نے ایک نگاہ بھی اس عورت کی طرف نہیں ڈالی۔ نفل ختم ہو پھر شروع کر دے، پھر ختم ہو پھر شروع کر دے، ساری رات وہ دعوت نظارہ دیتی رہی، وہ قربان جائے اس نوجوان پر، وہ دعوت نظارہ دیتی رہی، یہ نفل پہ نفل سجدے پہ سجدے کرتا رہا، ساری رات گزر گئی، وہ اپنے اس عمل پر ناکام ہوئی، اور پھر اس نے سوچا کہ شاید اس نوجوان کی آج کوئی عبادت کی رات ہو، اگلے 39 راتیں پڑی ہیں، کوئی بات نہیں کل صحیح۔ اگلی رات آئی، جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، پچھلی رات وہ نفل پڑھ رہا ہے، آج وہ نوجوان باوضو ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن میں بڑی چاشنی ہے، جس نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا، حقیقت میں اسی نے اصل زندگی پائی۔ آج تو ہم قرآن کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب دلہن رخصت ہونے لگے ان کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، یا اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب عدالت میں قرآن کی قسم اٹھائی جائے۔
یہ دو ہی کام کے لیے ہم نے قرآن پاک جو ہے نا رکھ لی۔ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا، اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں کو تالا لگ چکا ہے؟ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ وہ نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اسی طرح رات گزر گئی، اس نے ایک نگاہ بھی اس عورت کی طرف نہیں ڈالی۔ حضرت ذی وقار اس طرح راتیں گزرتی گئیں، کبھی آئے تو وہ نفل پڑھ رہا ہو، کبھی کمرے میں آئے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کبھی کمرے میں آئے تو وہ حضور پر درود پڑھ رہا ہو، کبھی ذکر و اذکار کر رہا ہو۔ آخری رات آ گئی، جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ حضور کا جو غلام ہے وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک کا تحفہ حضور کو پیش کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس کی چیخ نکلی، کہا اے بندے تو نوجوان نہیں کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ دو باتیں اس نے کی، کیسا تو جوان ہے، کیا تو نبینا ہے؟ اس نے دونوں باتوں کا یہ جواب دیا، اے نوجوان لڑکی سن لے، میں صرف نوجوان نہیں بلکہ میں حضور کا غلام بھی ہوں، میں صرف نوجوان نہیں بلکہ حضور کا غلام بھی ہوں، اور تو جو کہتی ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہوں پر میرے آنکھوں پر شریعت مصطفیٰ کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو جب اس لڑکی نے یہ حالت دیکھی، 40 راتیں دیکھتی رہیں، تو اس کے دل کی دنیا بھی بدلی، اس کی چیخ نکلی اور تڑپی، رونگٹے کھڑے ہوئے، کہا مجھے بھی اس حسن کا قیدی بنوا دو جس حسن کو دیکھ کر تو دنیا جہاں کے حسن کو بھول گیا ہے، مجھے بھی اس حسن کا دیوانہ بنا لو۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا اس حسن کا نور وہی دیکھ سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہو۔ تو اس وقت پرانے دور کے ولیوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تلوار سے نہیں، کردار سے کلمہ پڑھایا ہے، اپنا کردار دکھا کے۔ تو حضرت ذی وقار نے کہا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہی اس حسن کو اصل دیکھ سکے گا۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھایا، بڑے کارساز نکلے، دم عاشقی کے شعلے، جو بچا رہے تھے دامن خود اسی زد میں آ گئے، شکار کرنے آئی تھی نا، خود شکار ہو گئی۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اس نوجوان نے کہا اب کیا کرنا ہے، اب تو یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کہا کہ اب پلاننگ میری چلے گی۔ اس نے استبل سے 2 گھوڑے منگوائے اور گھوڑے منگوا کے کہا اب ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں، یہاں سے ہم چلتے ہیں۔ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جب باہر جا رہے تھے تو انہوں نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لیکن جب تھوڑا سا قریب آئے تو وہ گھوڑے تھے، ان کی شکلیں بڑی عجیب تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمینی گھوڑے نہیں، کوئی آسمانی گھوڑے، جنتی گھوڑے ہیں۔ کرنیں پھوٹ رہی تھیں، شعائیں نکل رہی تھیں۔ جب وہ قریب آئے تو سوار ان پہ سوار تھے، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جب نقاب ڈال کے قریب آئے، اس نوجوان لڑکے نے کہا اے چمکیلے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے والوں، اے روشن چہرے والوں، ہمیں بتاؤ تو صحیح، نقاب اتارو، تم ہو کون؟ جب انہوں نے نقاب اتارا تو وہ نوجوان حیران ہو گیا، وہ نقاب اتارنے والے 2 نوجوان وہی تھے جو وہ ان کے دونوں بھائی آگ میں پھینکے گئے تھے، وہی نوجوان تھے جو گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان کے سامنے آئے۔ اور ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے ہمارے چھوٹے بھائی، ہم اکیلے نہیں آئے بلکہ فرشتوں کی جماعت لے کے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم باراتی بن کے آئے ہیں اور تم دونوں کی شادی کرنے آئے ہیں۔ تو یہ وہ تینوں نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانی بتائی، الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے تھے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کا حسن بیکار تھا، اگر حسن تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ان کے سامنے تھا۔ تو پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی ذات سے بھی پیار کرتا ہے اور حضور کی سیرت سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ولی کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نا تو یہی نشانی جس کے اندر ہو اسے ولی سمجھے۔ ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں کسی ولی کے پاس گیا تو وہ آدھی رات کا وقت تھا، تو میں اس کے پاس بیٹھا رہا، تو بیٹھے بیٹھے
وہ ولی میرے سامنے رو پڑے، کوئی بات ہوئی ایسی رو پڑے۔ میں نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اتنی لمبی قطار دیکھ رہے ہو، اتنی لمبی قطار، اور تم نے ان سب کی باتیں سنی ہیں۔ کوئی آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا کاروبار چمکائے، کوئی کچھ دنیا مانگتا ہے۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کوئی آج تک ایسا بندہ نہیں آیا جو آ کے کہے پیر صاحب میرے لیے دعا کرو، میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ میں اس وظیفے پہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ آج تک ایک بندہ میرے پاس نہیں آیا۔ ہم نے پیر بھی اختیار کیا ہے تو دنیا داری کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے پیری مریدی کا تعلق جو دنیا والوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیر کی سنگت لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتے کا ذکر کیا۔ قرآن پاک اخلاقیات کی کتاب ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے اس میں کتے کا ذکر ہو، لیکن اللہ نے کیوں کتے کا ہی ذکر کیا؟ جب وہ اصحاب کہف کا کتا جب ان کے پیچھے جا رہا تھا تو انہوں نے پتھر مارا تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے زبان عطا کر میں اس کو جواب دے سکوں۔ اللہ نے زبان عطا کی، کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پتھر اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ تو بھونکتا ہے اور بھونکنے والے کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ کہا کہ اگر تمہارا یہی اعتراض ہے تو میں بھونکوں گا نہیں، تمہارے ساتھ سنگت اختیار کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی نیچر چھوڑ رہا ہے تو پھر ہم تمہیں اپنی سنگت دیتے ہیں۔ رب کی آواز آئی، وہ کتا ہو کر اپنی نیچر چھوڑ کے ولیوں کی سنگت اختیار کر رہا ہے، تم انسان اشرف المخلوقات ہو کر جب ولیوں کی سنگت اختیار کرتے ہو تو اپنا کردار کیوں نہیں بدلتے ہو؟ دنیا داری کے لیے کیوں ولیوں کا دامن پکڑتے ہو؟ ولیوں کا دامن پکڑنا ہے کہ وہ رب تک اور اللہ کے رسول تک پہنچائے۔ تو حضرات عزیز وقار، آج میں نے ایک اعلان بھی کرنا ہے، کیونکہ آج 27 تاریخ ہے اور پرسوں 29 مئی یہ آوان شریف میں قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا عرس پاک ہے کہ جس میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اعلان ہے کہ آپ سب حضرات یہاں سے گاڑی جائے گی یہ پارک کے سامنے سے اور فری لے جائے گی، کرایہ کوئی نہیں، اگر کسی نے جانا ہو تو وہ پرسوں برود اتوار وہ رابطہ کرے۔ تو وہاں اس حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کیونکہ اللہ کے ولی تھے، عرس پاک ہے ان کا۔ قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں، جو عاشق رسول ہیں، وہ بھی اولیاء کرام میں ان کی بھی وہ لسٹ میں شامل ہے، ان کا نام بھی۔ تو ان کے جو والد گرامی ہیں نور محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید تھے انہی قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے، انہی کے مرید تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرید کا عمل بتا کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرید جو ہے نا وہ ان کا کیسا ہے۔ جب کسی کا پتہ چلانا ہو نا تو اس کا جو ہے نا وہ نیچے والے اس کے جو ماتحت ہیں ان کو دیکھے، تو یعنی بیٹے کی اگر کوئی حسن کارکردگی ہو یا بیٹے کا اگر آپ اخلاق دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا اتنا اعلیٰ ہے اس کا والد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں جو ان کے مرید تھے۔ آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، علامہ اقبال جنہیں کہتے ہیں، وہ مطالعہ کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر سے کسی نے دستک دی ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، نوک کیا ہے۔ تو علامہ اقبال آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے، کہتے ہیں کہ پہلے اس نے دروازے پہ دستک دی، میں نہ اٹھا، اس نے دوسری مرتبہ دی، پھر میں نہ اٹھا، جب اس نے تیسری مرتبہ دستک دی تو مجھے غصہ آیا، میں غصے کے عالم میں اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑے پہ ملبوس ایک آدمی تھا، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پہ زناٹے دار تمانچہ مارا اور اس کو کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں مطالعے میں مصروف ہوں، تو نے میرے مطالعے میں خلل کیوں ڈالا ہے؟ یہ میں نے تمانچہ مارا اور دروازہ بند کر دیا، وہ روتا روتا واپس چلا گیا۔ یہ وہ فقیر ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تو وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ تو کب کسی کے پاس آتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ جو فقیر میرے نام پر تیرے دروازے پہ مانگ رہا تھا وہ فقیر نہیں آیا تھا بلکہ میں آیا تھا۔ تو حضرات ذی وقار علامہ اقبال آپ دروازہ بند کر کے جب بیٹھے
تو تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہی تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کے رونے کی آپ کو آواز آ رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں، کوئی ظاہری ایسی بات بھی نہیں ہے، میرے والد گرامی کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرات ذی وقار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق آپ کہندے نے جدوں میں اپنے والد گرامی نو روندیاں ویکھیا، میں اپنے والد گرامی دے قدماں وچ جا کے چلا گیا، اپنے والد گرامی کول جا کے پوچھیا ابا جی تسی کیوں رو رہے ہو، تواڈے رون دی وجہ کی ہے؟ میرے والد گرامی نے جدوں میں پوچھیا مینوں تے انج لگیا جویں آنسواں دا سیلاب میرے پوچھن دی وجہ تو او بہ گیا ہے، اور زیادہ آپ رون لگ پے۔ میں تھوڑی دیر چپ رہا، تھوڑی دیر میرے اکھاں وچ بھی آنسو آئے، میں اپنے والد کول پوچھیا اے ابا جان آخر مینوں وجہ تے دسو تسی رو کیوں رہے ہو؟ میرے والد گرامی کہندے نے اے اقبال میں ویکھیا ہے دروازے تے کسے نے دستک دتی ہے، کسے نے دروازے نو ناک کیتا ہے، تو دروازے دے کول گیا، جدوں دروازہ کھولیا فقیر نو منہ تے تماچا ماریا، او فقیر روندا روندا چلا گیا۔ اے اقبال جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اس وقت جدوں اللہ اپنے تخت انصاف تے بیٹھیا ہوئے گا، میرا نبی مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے گا، اس وقت جدوں عملاں دا حساب ہو رہا ہوئے گا، اے فقیر جدوں حضور دی بارگاہ وچ آئے گا، حضور دی بارگاہ وچ آ کے تیرے ظلم دی داستان بیان کرے گا، اور حضور دے سامنے کہے گا مینوں نور محمد دے بیٹے اقبال نے تھپڑ ماریا سی، پر پدر ای جوہرے نازیبا مکن، پیش مولا بندارا رسوا مکن۔ اے اقبال تیرے ظلم دی جدوں داستان بیان کرے گا اس وقت میں اپنے نبی نو کیڑا منہ وکھاواں گا؟ حضرت ذی وقار علامہ اقبال کہندے نے میں اپنے والد گرامی دے قدم پکڑ لے، قدم پکڑ کے رون لگ پیا، میں آکھیا ابا جی مینوں معاف کر دیو، اگر تسی ناراض ہو گئے میرا رب تے رسول ناراض ہو جاوے گا، اگر تسی راضی رہے رب رسول بھی راضی رہے گا۔ علامہ اقبال نے جدوں اے فریاد کیتی والد گرامی تھوڑی دیر چپ رہے، چپ رہن تو بعد علامہ اقبال نو کہندے نے اے اقبال میں ایک شرط تے تینوں معاف کراں گا۔ آکھیا اے ابا جی اج جو چاہو تسلیم کروا لو میں منن نو تیار ہاں۔ والد گرامی نے آکھیا گلشو از باغ بہار مصطفیٰ، چمنستان دا ایک پھول بن جا، اے پھول جتھے بھی جائے جیڑی محفل وچ جائے اس پھول تو نبی دی محبت دی خوشبو آندی جاوے۔ اے اقبال جتھے بھی جائے لوگاں نو پتہ چلے کہ ایک عاشق رسول آیا ہے۔ حضرت ذی وقار علامہ نور محمد قادری صاحب اے او اللہ دے نیک ولی نے جنہاں نے اپنے پیارے بیٹے اقبال نو عشق رسول سکھایا ہے۔ حضرت علامہ اقبال خود فرماندے نے مینوں جڑی ولایت ملی ہے او دی ابتدا اس عمل تو ہوئی ہے، میری جڑی زندگی بدلی ہے اس زندگی بدلن دی وجہ یہ ہے کہ میرے دروازے تے فقیر آیا سی، اس فقیر نو جھڑکن دی وجہ دے نال میرے والد غصے ہوئے، کیونکہ میرے والد اہل نظر سن، او قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ دے مرید سن۔ حضرت ذی وقار آپ فرماندے نے انہاں دی وجہ تو میری زندگی بدل گئی، اور پھر اس وجہ تو آپ نے ساری زندگی عشق نبی دے وچ شعر لکھیا، اور آپ فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضرت ذی وقار حضرت قاضی سلطان محمود قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے نور محمد قادری،
جن کے مرید کا یہ حال ہے تو ان کے پیروں کا کیا حال ہوگا، ان کے پیروں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرات ذی وقار آپ سب کو یہ دعوت بھی ہے کہ آپ پرسوں اس عرس پاک میں تشریف لے جائیں، اللہ کے ولیوں کا دیدار، وہاں ان کا جو سجادہ نشین ہے ان کا دیدار بھی کریں اور ولیوں کے دربار میں حاضری بھی دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے۔ تو ہمیں آج بھی اگر کسی ولی کو دیکھ کر خدا یاد آئے تو سمجھے وہ اللہ کا پکا ولی ہے اور نیک بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ولیوں کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔